اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر چونکہ مسائل طلاق اور نکاح کے چل رہے ہیں، اسی کے متعلق اللہ رب العزت ایک اہم حکم اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے یہ رواج تھا، ایک تو طلاق کا کوئی طریقہ متعین نہیں تھا، اور دوسرا کوئی تعداد ان کے ہاں متعین نہیں تھی، تیسرا کہ وہ عورت کو حالت طلاق میں یا عدت میں بہت پریشان اور تنگ کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ عورت کو طلاق دیتے، ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے، عورت عدت گزارتی، تو جب اس کی عدت پوری ہونے کے قریب آتی تو اس سے رجوع کر لیتے، رجوع کر کے دوبارہ پھر اس کو طلاق دے دیتے۔ تو اسی طرح پھر جب عدت جو ہے وہ مکمل ہونے کے قریب آتی تو پھر اس سے رجوع کر لیتے، یعنی عورت کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود تھا تاکہ خود بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آتے اور اس کو لٹکائی رکھتے تاکہ وہ آگے بھی کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ ہاں ایک یا دو طلاق جب تم عورت کو دے دو تو جب اس سے رجوع کرو تو رجوع کرنے کے بعد پھر ایسا مت کرو کہ دوبارہ جب وہ عدت پوری ہونے کے قریب آئے اس بیچاری کو پھر پریشان کرو اور تنگ کرو۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو ایک طلاق یا دو طلاق دینے کے بعد اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اس کو گھر میں رکھ لو رجوع کر کے، اور اس نیت سے کہ اب ہم اس کو بسائیں گے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اور یا پھر احسن طریقے سے اس کو چھوڑ دو، فارغ کر دو، تاکہ وہ آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنا گھر بسائے اور اس سے جو ہے وہ نکاح کرے۔ اس کو تکلیف مت دو، اس نیت سے رجوع مت کرو کہ اب میں اس کو مزید پریشان کروں گا اور اس پر جو ہے وہ زیادتی کروں گا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اس نیت سے عورت کو طلاق دے گا کہ عدت کے قریب مکمل ہونے کے قریب پہنچے گی تو رجوع کر لوں گا پھر دوبارہ اس کو طلاق دے دوں گا، تو وہ شخص بظاہر تو اس عورت کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے کہ وہ محشر میں اس کی پکڑ ہوگی اس ظلم پر جس کو وہ عورت پہ ڈھا رہا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ کہتے ہیں جی اسلام عورت پہ سختی کرتا ہے، جتنے حقوق عورت کو اسلام میں میسر ہیں کسی مذہب میں نہیں۔ اسلام نے مرد کو ہر حال میں عورت کا کفیل بنایا ہے، پہلے باپ کی صورت میں، پھر بھائیوں کی صورت میں، پھر خاوند کی صورت میں، اور پھر بیٹے کی صورت میں۔ ہر حال میں کسی بھی صورت میں اسلام نے عورت کو ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کو باہر بازار میں جا کر جو ہے اپنی روزی کی فکر ہو یا اس کو اپنے جو ہے روزمرہ کی ضروریات کی فکر ہو، کسی صورت میں اسلام نے اس کے ذمہ یہ چیز نہیں لگائی، ہر حال میں اس کا کفیل اسلام نے رکھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا ہے، گھر کی
گھر کی ملکہ بنایا ہے ہر صورت کے اندر۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اس نیت سے عورت کو طلاق دیتا ہے کہ جب یہ 3 ماہ عدت پوری ہونے کے قریب پہنچے گی تو میں دوبارہ رجوع کر کے اس کو پریشان کروں گا، تو یہ بھی اسلام میں گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ عورت کو پریشان نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے کہ کل آخرت میں، یوم آخرت اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی اور اس پر اس کو سزا ملے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اس آیت کے آخر میں یہاں سے اللہ رب العزت طلاق اور نکاح کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ 3 حکم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا حکم وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ میں نے یہ جو احکام نازل کیے ہیں اور بتلائے ہیں ان کو مذاق مت سمجھنا، ان کو کھیل کود اور تماشا مت سمجھنا، یہ میرے نازل کردہ قواعد اور ضوابط ہیں۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ روزانہ 3-4 دن سے درس میں بات ہو رہی ہے کہ کھیل کو تماشا، اس کو طلاق کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے زبان سے نکال دیا اور کہہ دیا کون سا میں نے نیت کی تھی طلاق کی، کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ کون سا میں نے نیت کی تھی، کون سا میں نے جو 3 دی ہیں 3 اکٹھی واقعی نہیں ہوتی، میں نے تو 100 کہا تھا 100 طلاق ہوتی ہے، میں نے تو 1000 کہا تھا 1000 ہوتی۔ تو یہ ٹھٹھا اور مذاق نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں، یہ میرے قوانین اور قواعد ہیں، ان کو مذاق مت سمجھو، کھیل کود مت سمجھو، تماشا مت سمجھو، اچھی طرح پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل سے بخوبی واقف ہو جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کرو، تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر پختہ ہو کہ صرف یہ ایجاب و قبول کے 2 لفظ بو کر ہم کسی باندی کو گھر میں لے کر نہیں آ رہے، ہم عورت کو لے کر آ رہے ہیں جس کے اسلام نے بہت زیادہ حقوق بیان کیے۔ تو اس کو کھیل کود مت سمجھو اور مذاق مت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت ہی کی طرح واقع ہوتی ہیں۔ نکاح بیٹھے بٹھائے گواہوں کے سامنے عورت اور مرد نے، بالغ عورت اور مرد مسلمان آزاد ہوں، 2 آزاد مردوں کے سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیا اور نکاح اپنا مہر مقرر کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ جی یہ تو ڈرامہ کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواہ مذاق میں بھی بول دیے تو نکاح منعقد ہو گیا ہے، اب طلاق سے جو ہے وہ جان چھوٹے گی۔ اس طرح اگر وہ عورت اور کسی کے ساتھ اگر مذاق میں بھی اس نے ایسے لفظ بول دیے، اگر وہ اس کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح پر نکاح کرتی ہے اور وہ ساری عمر اس دوسرے کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری اور زناکاری کے اندر ملوث رہے گی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق، خواہ مذاق میں بول دیے ہوں تو تب بھی یہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح غلام کو آزاد کرنا، خیر وہ تو آج کل مسائل ہے نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ جو مذاق میں بھی ایسے ہی ہیں جیسے حقیقت میں انسان جو ہے ان کو کہتا ہے یا کرتا ہے۔ دوسرا حکم فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ میں نے یہ قواعد اور ضوابط تمہارے لیے مقرر کر کے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تمہاری زندگیاں آسان کر دی ہیں، کھیل کود سے تمہیں باہر نکال دیا ہے۔ خاص کر یہ قرآن مجید جو کتاب کی شکل میں اور ایک قوانین اور ضوابط کی شکل میں تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، جس میں حکمت اور نصیحت کی باتیں ہیں، جس سے تمہیں زرعی اصول ملتے ہیں زندگی گزارنے کے، یہ میرا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام پر اور نعمت پر میرا شکر ادا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے، اور میرا شکر ادا کرو اس پر۔ اور تیسرا حکم نازل فرمایا واتقوا اللہ، اور یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا بہت ہی بہترین اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں اپنے احکام نازل فرماتے ہیں تو اس کے بعد اپنا ڈر اور میدان محشر اور یوم آخرت کا ڈر مسلمان کو بتلاتے ہیں کہ میرے ان احکامات پر عمل کرنا تمہارے ذمہ فرض اور ضروری ہے، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم
یہ ان چیزوں پر جو عمل کر رہے ہو وہ میرے ڈر کی وجہ سے اور میری نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے کر رہے ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص میرے ان احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ جان لے اور یقین کر لے کہ ہر چیز سے میں بخوبی واقف ہوں، اور اس کے دل کے اندر جو چیز کھٹکتی ہے وہ بھی مجھ سے جو ہے وہ میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے میری ان آیات کو، میری ان احکامات کو مذاق مت سمجھو، ان کو اللہ کا انعام سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو روک لو یعنی رجوع کر لو گھر میں اور رکھو اچھے طریقے سے، یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، مت روکو ان کو تکلیف دینے کی نیت سے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور وہ شخص جو اس نیت کے ساتھ طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کرتا ہے پس تحقیق وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹھٹھا اور مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کی ہے، اور وہ جو نازل کیا ہے تم پر اپنی کتاب کو اور حکمت کو، جو اور اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں تم کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور یقین رکھو اس بات کا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے احکامات کی قدر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔